خلائی مخلوق کے قصے کہانیاں تو آپ نے بہت پڑھ سن رکھی ہوں گی اور یقیناً اس پر سائنس فکشن فلمیں بھی دیکھی ہوں گی، مگر سوال یہ ہے کہ آیا خلائی مخلوق بھی کوکاف کی شہزادیوں اور سمندر کی جل پریوں جیسی کوئی خلائی چیز ہے یا فی الحقیقت اپنا کوئی وجود رکھتی ہے؟ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بلغاریہ کے خلائی تحقیق کے قومی ادارے کے ایک سائنسدان لشزار فلیوپ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 سال سے وہ ایک خلائی مخلوق سے رابطے میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے خلائی مخلوق نے ان کی لیبارٹری کو 30 سوالات پر مشتمل ایک پیغام بھیجا تھا اور ہمارے ماہرین اس اجنبی زبان اور علامتوں کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فلیوف کہتے ہیں کہ خلائی مخلوق ہمارے آس پاس ہے اور ہر وقت ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خلائی مخلوق ہمارے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتی، بلکہ وہ ہماری مدد کرنا چاہتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا علم محدود ہے اور ہم ان کی زبان سمجھ نہیں پا رہے۔ کئی اشروں سے اڑن تشتریوں کے زمین پر اترنے یا دیکھے جانے کے دعوے کیے جاتے رہے ہیں، مگر اکثر اوقات تحقیق کے بعد انہیں محض نظروں کا دھوکہ یا تخیل کی پرواز قرار دیا گیا۔ اشروں کی ریاضت اور خلا میں کیے جانے والے تجربات کے بعد کسی خلائی مخلوق کا کھوج نہ ملنے کے باوجود فلکیات کے ماہرین کی ایک بڑی تعداد کو یقین ہے کہ خلائی مخلوق اپنا وجود رکھتی ہے، مگر ہمارا علم اور ہماری موجودہ صلاحیتیں ان کا پتہ چلانے اور ان سے تعلق قائم کرنے سے قاصر ہیں۔ برطانیہ کے معروف ماہر فلکیات لارڈ ریس کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ہم فی الحال یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہماری زمین سے باہر مخلوق کی شکل اور حیت کیا ہے اور ان کا علم کتنا وسیع ہے۔ ان کے بارے میں سوچنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے چمپینزی بندر آئنسٹائن کے نظریہ اضافت پر سوچنا شروع کر دیں۔ پچھلے سال فلکیات کے ماہرین نے ایک کانفرنس میں یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ کائنات کی کہکشاؤں میں موجود شمسی نظاموں میں کم از کم نصف نظام ایسے ہیں جن میں زمین جیسا موسم اور حالات رکھنے والے سیارے موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں زندگی کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، مگر اس کی شکل اور ذہانت کا معیار کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ناسا کے ایک سائنسدان کا کہنا ہے کہ خلائی مخلوق کے حوالے سے ہم عموماً اسے اپنے پیمانے میں جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ وہ کسی اور شکل کی ہو اور اس کا جسمانی نظام کسی اور طرح کام کرتا ہو۔ ناسا ہی کے ایک اور سائنسدان کا خیال ہے کہ ہمارے نظام شمسی سے باہر زیادہ تر سیاروں کی مخلوق اپنے سیارے کے تمام وسائل استعمال کر چکی ہے اور اب وہ بڑے بڑے خلائی جہازوں میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ اپنے سیارے جیسی کسی زمین کی تلاش میں ہیں جسے اپنی کالونی بنا سکیں۔ ناسا کے ایک خلا باز ایڈگر مچل نے جو 1971 کے چاند پر جانے والے اپولو 14 کے مشن میں شامل تھے، 2009 کی سالانہ کانفرنس میں کہا تھا کہ خلائی مخلوق کی موجودگی کے شواہد موجود ہیں، مگر امریکی حکومت انہیں چھپا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کائنات بہت وسیع، پیچیدہ اور حیرت انگیز ہے، مگر اس وقت ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ کائنات میں سفر کر سکیں اور اس کے بھید جان سکیں۔ سابق امریکی صدر رجمی کارٹر نے 1976 سے 1980 تک صدر کے عہدے پر فائز رہے۔ اپنی ایک انتخابی مہم میں کہا تھا کہ اگر وہ صدر منتخب ہو گئے تو خلائی اڑن تشتریوں کے بارے میں وہ تمام خفیہ معلومات کو منظر عام پر لائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود بھی ایک بار اڑن تشتری دیکھی تھی۔ ایک ایسا ہی دعویٰ 1980 سے 1988 تک امریکہ کے صدر رہنے والے رونلڈ ریگن نے کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک بار طیارے میں سفر کے دوران انہوں نے کھڑکی سے باہر ایک اڑن تشتری دیکھی جس سے سفید روشنی نکل رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پائلٹ کو اس کا پیچھا کرنے کے لیے کہا۔ ریگن کا کہنا ہے کہ ہم نے بیکرز فیلڈ تک اس کا پیچھا کیا تھا، پھر اڑن تشتری اچانک اوپر اٹھی اور خلا میں غائب ہو گئی۔
سوویت یونین کے آخری صدر میخائیل گورباچوف نے ایک بار اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اڑن تشتریاں کوئی خیالی چیز نہیں ہیں بلکہ در حقیقت اپنا وجود رکھتی ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ سائنسدانوں کو توقع ہے کہ خلاور خلائی مخلوق کے بارے میں ان کا علم زیادہ عرصے تک محدود نہیں رہے گا، اور جب علم میں وسعت آئے گی تو سیاست اور جنگیں کہکشاؤں کے دوسرے سیاروں پر ہوا کریں گی، اور بہت ممکن ہے کہ وہ جنگیں ہمارے اور خلائی مخلوق کے درمیان ہوں۔ گویا زمین سے باہر میدان جنگ تلاش کرنے والے سائنسدانوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ تاہم زیادہ امکان یہی ہے کہ جب کبھی بھی انسانوں اور خلائی مخلوق کے درمیان تعلق قائم ہوا تو دونوں فریق خیر سگالی، جذبات اور تعاون کے فروغ کے لیے کام کریں گے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، آپ کا بہت شکریہ۔